حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی صورت کی یاد کرنے اور حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حدیث یاد کرنے آپ صلی کو، اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کسی صورت کو یاد کرنے کو۔ قرآن کریم کے کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ جی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ کو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جی، اس کا مطلب اپنی زبان میں کون بولیں گے؟ ہماری گونٹی زبان میں کون بولنا چاہیں گے؟ جلدی کون بولنا چاہیں گے؟ ہلو جی بولیے۔ قرآن شریف کی کون سی صورت کو تو یاد کرنے کو اسے حفظ کہتے ہیں، تو نادے کو پڑھنے کو۔ ماشاء اللہ جی۔ وہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث کا مطلب ہے جی قرآن شریف کو جس نے یاد کیا اور اسے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، جو اللہ بولے نہیں اسے حرام کو حرام جانا اور حلال کو حلال جانا، جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ تو ویسے اس کے گھرانے کے 10 آدمیوں کو اپنی شفاعت تو جنت میں ڈالیں گے، جی جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ جی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس انسان نے قرآن شریف کو حفظ کیا، یعنی قرآن شریف کی کسی بھی صورت کو یاد کیا، تو اس کو زبانی یاد کیا اور اس کو حلال، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال بولا ہے اس کو حلال جانا ہے اور حرام جس چیز کو بولا ہے اس کو حرام جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گھرانے میں یعنی اس کے خاندان میں 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی۔ مطلب 10 آدمیاں ایسے ہیں اس کے خاندان میں جو جہنمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک حافظ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ میں آئی یہ حدیث؟ ہاں جی، سمجھ جی، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے پر بے شمار ثواب ہے، اس کو حفظ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ قرآن کا حافظ جس کو یاد بھی اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت کے دن ان معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس کے بارے میں کل دیکھیں گے اور 2 حدیثیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے، لہٰذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ جس کو جتنا حصہ قرآن کریم کا حفظ ہوگا اس کو اسی کے بقدر جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ تعوذ تسمیہ آج آپ لوگ سنانے والے تھے یا پھر کل سنائے تھے آپ لوگ؟ آپ سبھی نے کل سنایا؟ سنائی تھی جی ٹھیک ہاں ہے، کل سنائی تھی۔ تو آج اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ، سب لوگ انمیوٹ کریے، میرے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ایک کے بعد ایک نہیں پڑھنا ہے، ساتھ میں سب کو پڑھنا ہے میرے بعد۔ تعوذ، اعوذ، کوئی او بول رہے ہیں، او نہیں ہے وہاں پہ، عین پر زبر نہیں ہے، عین پر کیا ہے پیش، اعوذ۔ 3 لوگوں کا آواز آ رہا ہے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ باللہ، من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ یا طہورہ نرزیم پڑھ رہے تھے، جب الف بعد ایسا حروف تہذیب پڑھ رہے تھے تب آپ نے نرزیم پڑھا تھا، نرزیم نہیں پڑھنا ہے، نرجیم۔ تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ جی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الرحمن الرحمن मालिकी यौमिद्दीन। मालिक مالك يوم الدين जी माशाल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याक إياك نعبد وإياك नस्तईन। نستعين जी। इहदिनस। इहदिनस बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। इहदिनस इहदिनस اهدنا सिरातल सिरातल صراط मुस्तकीम। मुस्तकीम المستقيم सिरातल सिरातल صراط लजीना الذين अनअमत أنعمت अलैहिम عليهم गैरिल। غير गई नहीं पढ़ना है, गई पढ़ना है। गैरिल। गैर غير नहीं कोई गैरिल पढ़ रहा है। गैरिल। गैर غير जी। मग़ज़ूबी। मग़ज़ूबी। المغضوب मगा नहीं बोलना है, मग़ज़ूबी मग़ज़ूबी। مغضوب अलैहिम मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन। 6 अलिफ के बराबर पढ़ लेते हैं। अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। तो दुआ किसे कहते हैं? अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। जी। एक हदीस में आया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो इसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो इसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। शहीद किसे कहते हैं? जंग में मरे वाले को शहीद कहते हैं। हमें उसके बारे में क्या है? और ये सुन्नतों में आधा है तो शहीदों का सवाब जो मिलता अल्लाह है। के रास्ते में अल्लाह जाकर के शहीद रास्ते में जाकर जो जान देते हैं उनको शहीद होना बोलते हैं। शहीद अल्लाह के तो रास्ते में, जी, जंग करके, जिहाद करके। तो 100 शहीद यानी जो जान दे चुके हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, तो वैसे 100 लोगों का सवाब हम लोगों को मिलेगा अगर चाहे हम एक सुन्नत को जिंदा करेंगे तो। अदा करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है, लिहाजा आपकी ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, और किन किन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दुआएं पढ़ी। इन तमाम को सीखना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़िंदगी गुजारने पर दुनिया में भी चैन व सुकून और इज़्ज़त के वादे हैं, और यही ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, प्यारे पैगंबर, कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत के सच्चा होने की दलील ये है कि तुम मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह भी तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जी। अब पेज मैं नहीं पलटाऊंगी। खाने से पहले की दुआ और उसका तर्जुमा। पहले फातिमा जी आप सुनाइए, बिना देखे, कहीं पर भी नहीं देखना है। जी। जी। खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह। जी। तर्जुमा। मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करती हूँ। जी। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो कौन सी दुआ पढ़े? शुरू शुरू में एक दुआ भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जी। तर्जुमा। मैं तर्जुमा। शुरू और आखिर में मैं अल्लाह का जी, नाम लेकर अल्लाह का नाम लेकर खाती हूँ। खाना शुरू करती हूँ, जी। खाती हूँ। जी। खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन।
تجوید میں ترجمہ ہے اللہ بول رہے ہیں الحمد، جی آپ اور وجعلنا بول رہے ہیں وجعلنا، الحمد للہ الذی جی اطعمنا جی وسقانا وجعلنا من المسلمین جی وج نہیں بولنا ہے وجعلنا، واو پر زبر ہے، جیم پر زبر، وجعلنا جی ترجمہ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اچھے سے یاد کیے ہیں۔ شبنم جی آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، ترجمہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتی ہوں۔ اگر کھانا دعا اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں شروع اور آخر میں اللہ کے نام سے کھاتی ہوں۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ماشاء اللہ، وجعلنا بول رہے ہیں وجعلنا، وجعلنا۔ جی ماشاء اللہ بہت اچھا یاد کیے ہیں۔ نیکسٹ بشیرہ جی آپ پڑھیے۔ بنایا، جی ماشاء اللہ، دیکھو اس میں ابھی 3 منٹ میں کلاس ختم ہو جائے گی، دوبارہ سے 10 منٹ میں لنک آ جائے گی تو سب کو جوائن ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کھانے کے بعد کی دعا میں آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو آلموسٹ میننگ جو ہے پتہ ہے، اور پھر یہ جو شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو اس میں بھی ترجمہ چھپا ہوا ہے، دیکھو جیسے کہ بسم اللہ ہی، تو بسم اللہ کا سب کو ترجمہ معلوم ہوتا ہے، بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، کیا ہے بسم اللہ کا؟ اللہ کے نام سے، ہاں، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، دونوں ایک ہی مطلب ہے۔ اولہ و آخرہ، اولہ اول میں اور اور آخرہ، تو اس کا ترجمہ آ گیا آپ کو، تو دونوں دعاؤں کا آ گیا۔ پھر تیسری دعا کیا ہے؟ کھانے کے بعد کی دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب تو آلموسٹ سب کو یاد ہوتا ہے، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اطعمنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ طعام مطلب کھانا، طعام عربی میں طعام مطلب کھانا، تو اطعمنا جو ہے طعام سے بننا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جس نے کھلایا۔ وسقانا، اس میں پانی، سقا اس کی سے بننا ہے تو سقا یعنی پانی، پانی پینا، تو جس نے ہمیں پلایا۔ وجعلنا، اور بنایا کون ہمیں؟ مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس طرح سے یاد رکھیے، یاد ہو جائے گا۔ اور کوئی باقی ہے پڑھنے والے؟ نیکسٹ سیکشن میں چلیں۔ ریشمہ پائیں، جی آپ ریشمہ پہ جی آپ پڑھیے۔